جی یہ دیکھیے، یہ ہیں 8 جلدیں قرآن انسائکلوپیڈیا کی. یہ والیوم 1 ہے اور والیوم 1 سے لے کے والیوم 5 تک یہ قرآنی آیات کی مختلف موضوعات کے تحت کمپائلیشن ہے، کیٹاگرائزیشن کے تحت. اور والیوم 6، 7 اور 8 یہ الفاظ قرآنی کا انڈیکس ہے. کوئی خاص لفظ آپ نے دیکھنا ہو کہ قرآن میں کس کس جگہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا، تو یہ 5، 6، 7، 8 جو ہیں جلدیں یہ اس کے لیے ہیں. اور والیوم 1 میں اگر آپ اس کو میں دکھاؤں، یہ ہاف آف دا والیوم جو ہے یہ فہرست موضوعات ہیں، اور یہاں سے والیوم 1 کا جو حصہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو جو فہرست موضوعات ہیں یہ 2، 3، 4، 5 یہ 4 والیومز کے اندر جو مواد ہے موضوعات کا، قرآن پاک کی آیات کو جو کیٹاگرائز کیا مختلف موضوعات میں، اس کا جو فہرست عنوانات ہے وہ والیوم 1 میں ہے. ہر والیوم کے اندر اس کی والیوم کی فہرست عنوانات نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ختم ہوتا ہے تو والیوم 6 میں جو الفاظ قرآنی کا انڈیکس سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا تعارف اور اس کی فہرست کیٹاگرائزیشن وہ اس کے اندر سپریٹ آپ کو ملے گی. تو یہ اپنی یوزیج میں اور اپنے موضوع کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہے، اور یہ باقی جو 5 والیوم ہیں یہ اپنا سپریٹ کیپیسٹی میں ہے. مگر اوورآل یہ بیسکلی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک ریڈنگ ٹول کے طور پہ، اسسٹنس کے طور کے اوپر یہ اس کا کہہ لیجیے آپ موضوع ایک ہی ہے. تو اس لیے قرآن انسائکلوپیڈیا میں والیوم 1 to 8 اس کو ایک ہی کیپیسٹی میں رکھ دیا گیا ہے. بٹ اس کے جو پہلی سے لے کے 5 والیوم تک یہ ہیں قرآن پاک کی آیات کو مختلف موضوعات کے تحت ان کی کیٹاگرائزیشن ہے، اور والیوم 6 to 8 جو ہے یہ قرآن پاک کے الفاظ کی کیٹاگرائزیشن ہے. اس کو اگر ہم ایک اور دوسرے اینگل سے سمجھنے کی پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاتا ہوں. جب ہم اس کو دوسرے اینگل سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے فرسٹ والیوم جو ہے وہ بیسکلی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو پہلا حصے میں قرآن انسائکلوپیڈیا کی 8 جلدوں کا ایک اجمالی تعارف ہے جو ایک سیپریٹ چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں بھی اویلیبل ہے. اس کے بعد 5 پہلی جلدوں کی مکمل فہرست عنوانات ہے، اور اس کے بعد ہاف، جب اس کا والیوم 1 ہاف سے سٹارٹ ہوتا ہے اپنے موضوع کے حوالے سے، تو پہلے والیوم کے جو موضوع ہے وہ ایمان باللہ ہے، وجود باری تعالیٰ ہے، عقیدہ توحید اور اس کی ضروری متعلقات ہیں. تو یہ والیوم 1 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے بعد والیوم 2 پہ آ جائیں تو وہ اس کا جو عنوانات ہے اس کے اندر جو ٹاپک ہیں وہ رد شرک ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالقدر ہے، اور ایمان بالآخرت ہے. اس کے بعد 3rd والیوم پہ آ جائیں تو وہ احوال قیامت، عبادات، معاملات، حقوق و فرائض، سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوعات پہ ہے. 4تھے والیوم میں جب آپ آئیں گے تو وہ امن و محبت، عدم تشدد، غیر مسلموں سے حسن سلوک، قصص الانبیاء کے موضوعات پہ ہے. اور 4تھ والیوم جو ہے یہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کمپیریٹیو ریلیجنز، مکالمہ بین المذاہب اور امن اور محبت کے حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا مفید ہے. 5th والیوم جو ہے 5واں وہ حکومتی اور سیاسی نظام عدل، اقتصادیات، جہادیات، غزوات اور ابجدی اشاریہ الفابیٹیکل آرڈر میں جو انڈیکس ہے وہ اس میں شامل ہے. تو یہاں تک تو والیوم 1 سے لے کے 5 تک کے اس کے مندرجات ہیں، اس کے کانٹینٹس ہیں. اس کے بعد جو آگے 6 والیوم سٹارٹ ہوتا ہے، 6، 7 اور 8، اس کا پھر آگے موضوع ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. 6 والیوم بھی 2 حصوں پہ ہے. اس کی ابتدا میں آخری یہ 6، 7 اور 8 والیوم کی جلدوں میں جو مکمل فہرست ہے اشاریہ اور استفادہ کے لیے یہ ہاؤ ٹو یوز دس بک، یعنی استفادہ کے لیے ضروری وضاحت ہے. تو 6 والیوم کے پہلے حصے میں باقی 2 والیوم کی انکلوڈنگ 6th ون اس کا اشاریہ ہے، اور اس کے بعد 7th اور 8 میں قرآن پاک کے الفاظ کا انڈیکس ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کون سا لفظ قرآن پاک میں کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے، تو اس کی آپ کو انڈیکس مل جائے گا. تو اوپر والیوم 1 سے لے کے 5th تک قرآن پاک کی آیات کو مختلف موضوعات کے تحت کمپائل کر دیا گیا ہے تاکہ سمجھنا اور ریفرنس کوڈ کرنا اور ریفرنس کی طرف جانا آسان ہو جائے. اور والیوم 6 سے لے کے 8 تک جو ہے یہ قرآن پاک کے الفاظ کا اشاریہ ہے. تو یہ آپ ٹوٹلی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو میں نے اس طرح سے آرگنائز کر دیا ہے.
تو یہ سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا کتاب کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں کہ اندر کس طرح سے یہ مواد اور اس کی خاص جو خصوصیات تو خیر اس کی ہر اینگل سے بہت زیادہ ہیں، بٹ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مختلف ادر ایریاز ہیں، پہلو ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی یہ اس وقت میرے سامنے فرسٹ والیوم ہے اور اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ زیر اہتمام فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور یہ اس کی فرسٹ ایڈیشن ہے نومبر 2018 کا، منہاج القرآن پبلیکیشن سے پرنٹ ہے۔ اور اس کے شروع میں آپ دیکھیے گا کہ پہلے تو مقدمہ ہے، اس کا بیسک انٹروڈکشن ہے، اور اس مقدمے میں اس کے چند ایک ڈسٹنکٹیو پہلو جو ہیں، امتیازات قرآنی انسائکلوپیڈیا کے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جلد اول ہے، اس کے یہ کانٹینٹس ہیں، جلد دوم ہے، اس کے یہ کانٹینٹس ہیں، اس طرح جلد سوم کے یہ کانٹینٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے اس کے بعد پھر اس کا یہ فہرست موضوعات آتی ہے، تو فہرست موضوعات پہ آپ یہ دیکھیے گا، اور یہ فہرست موضوعات جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ پورے کے پورے 5 جلدوں کے اندر پھیلے ہوئے مواد کے فہرست ہیں۔ ہر جلد کے شروع میں نہیں ہے، بلکہ 5 جلدوں کے جو فہرست ہیں وہ والیوم 1 میں شروع میں دے دیے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کے حوالے سے اس میں اب اس میں خاص جو کام ہے کریٹیو اور جو ریسرچ ورک ہے وہ آپ مختلف موضوعات کو دیکھیے گا، بٹ ہم چلتے ہیں یہ ہاف آف دا پیج۔ اب یہاں پہ اتنا جو ہے یہ فہرست ہے، یہ والیوم 1 800 صفحے کا ہے، اس میں 400 صفحے تو صرف یہ فہرست کے ہیں 5 جلدوں کی موضوعات کی، اور اس کے بعد یہاں سے درمیان سے یہ اب والیوم 1 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور والیوم ایمان باللہ سے ہے۔ تو اس میں جو خاص چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، مگر اس قرآن پاک کی اس آیت کو یہ جو ٹائٹل دیا ہے یہ کریٹیو اور اصل کام ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے کیا معنی اور مفہوم ماخذ کر کے اس کو عنوان میں کنورٹ کر کے وہ یہاں دیا ہے، تو یہ اصل کریٹیو اور ریولوشنری کام ہے۔ اور پھر ان کو مختلف یعنی جو مختلف آیات کو مختلف عنوانات کے تحت دے دینا۔ اور آپ کو اور بھی آگے دکھاتے ہیں، دلچسپ 2-3 چیزیں ہیں، جیسے ایمان کی حقیقت اور اس کے شرائط ہیں۔ اور اس میں خاص بات ایک اور بھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے بعض مقامات پر جیسے توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، تو یہاں پہ جو مختلف جیسے پچھلی آیت کے حوالے سے، تو یہاں تفاسیر کے حوالے بھی کئی مقامات پہ آپ کو ملیں گے، تاکہ آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے حوالے کی شکل میں آپ آگے استعمال بھی کر سکیں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھتے آئیے گا، خوبصورت ہے۔ تو یہ سارا ایمان باللہ کے ریفرنس سے ہے، اور اب یہ ہے یعنی والیوم 1۔ اسی طرح جب یہ والیوم 5 پہ اینڈ ہوتا ہے، یہ 5 والیوم، تو اس میں خاص چیز آپ بڑی، یہ والیوم 5 ہے، اور اس والیوم 5 کے آخری حصے پہ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ ہے الفابیٹک انڈیکس ہے ابجدی اشاریہ۔ مثال کے طور پہ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اطمینان قلب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آتش نمرود، تو 5 پچھلے والیومز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ 5 والیومز میں بکھرا ہوا ہے، موضوعات کے تحت وہ آیا ہے۔ مگر آپ نے اگر صرف یہ دیکھنا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہاں کہاں پہ کس کس حوالے سے ذکر آیا ہے اس انسائکلوپیڈیا میں، تو وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور اطمینان قلب، تو یہ 4 والیوم میں اس صفحے پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو اس کو آیت کا حوالہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے اور جہاں جہاں پہ پورے انسائکلوپیڈیا میں یہ ریفرنس کوٹ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ ایک جگہ جمع ہو گیا۔ تو یہ الفابیٹک انڈیکس ہے، شروع میں والیوم 1 میں جو ہے وہ موضوعات کا انڈیکس ہے، اور یہ بھی بڑا شاندار ہے۔ یہ آپ کو جو پورے والیوم کے لیے یعنی کسی موضوع کے حوالے سے کنسلٹ کرنے میں بڑا اچھا رہے گا آپ کو۔ تو یہ ہے قرآن انسائکلوپیڈیا، یعنی یہ تو ہے 1 to 5، اور جب آپ جائیں گے اس پہ والیوم 5 پہ
الفاظ قرآن کا جامع اشاریہ، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا شروع میں تو وضاحت ہے ساری اس کی لفظوں کی، اور اس کے بعد یہ استفادہ کے لیے یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو عربی کی کتابیں دی ہیں مختلف الفاظ قرآنی کی کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے کوئی لفظ قرآن پاک میں کہیں ڈھونڈنا ہو تو اس موضوع پہ بے شمار عربی کتابیں، اور ان میں سے بہت زیادہ ایسی کتابیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، خاص ایک آدھ کتاب ہوگی، جیسے نمبر 1 جو ہے کتاب یہ فواد باقی کی، یہاں مل جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ باقی کتابیں اگر ڈھونڈنی ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص کام یہ ہوا ہے کہ ان ساری کتابوں کو کنسلٹ کر کے ان ساری کتابوں کا نچوڑ اب یہ 5 جلدوں میں جمع کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ 8 کتابیں اگر یہ نہ بھی ہوں اور یہ 3 کتابیں ہوں، 6، 7 اور 8واں والیوم انسائکلوپیڈیا کا، تو آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ان سب کے کہہ لیجیے کمبائنڈ کلیکشن ہے اس کی، تو یہ اس حوالے سے بہت شاندار ہے۔ اور دوسرا جو خاص بات ہے کہ عام طور پہ جو الفاظ قرآنی کا انڈیکس ہے وہ اس کے روٹ ورڈ سے ہوتا ہے، تو یہ پروناؤنسیشن کی، جیسے انگلش کی ڈکشنری ہے تو اس میں لفظ پروناؤنسیشن ہے تو PRO سے سٹارٹ کریں گے، تو وہ جو اسی حوالے سے جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، تو یہاں پہ اس میں انہوں نے شاید دیا بھی، ہاں، اس اشاریہ میں قرآن مجید کے الفاظ کو حروف تہجی یا الف بائی ترتیب سے نظم دیا گیا ہے، پھر ہر حرف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ترتیبات درج کیا گیا، یعنی ایک عام آدمی کے لیے اگر میں یہ کہوں، اور بائی دا وے یہ 10 کتابیں عربی کی الفاظ قرآنی کی جس کو کنسلٹ کر کے تو یہ 5 والیوم آئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو یوز کرنا بے حد آسان ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو یا اس عربی لفظ کا روٹ لفظ بھی جانتا ہو جس سے اس کو پھر لفظ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے، اور دوسرا یہ ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا آپ یہ دیکھیں گے جو فونٹ ہے قرآن پاک کا، یہ بھی عثمانی عثمانی طرز کا ہے، خوبصورت ہے، کتاب کی پیپر کوالٹی بھی اچھی ہے، اور یہ آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ اگر ہم واپس جائیں اس میں قرآن پاک کی، جی اس پہ، اور اس میں بھی اگر آپ جائیں تو یہ دیکھیے یہ عنوانات ہیں، یہ زبردست ہے، اور یہ دیکھیے یہ بیسکلی ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہوگی آپ نے کہ پوری کتاب کا جو فارمیٹ ہے یہ عربک ہے، اس میں اردو کو انٹر کر کے اس کو اردو طبقے کے لیے مفید کر دیا ہے، اس کا جب انگلش ایڈیشن آ جائے گا تو وہ انگلش کے لیے ہو جائے گا، بٹ اس کی اوریجنل فارمیشن جو ہے، اس کا مزاج ہے وہ عربی طرز پہ رکھا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا سارا، اور اس کے اینڈ پہ بھی اگر آپ دیکھیں جو نوٹس وغیرہ اگر کسی نے لینے ہو وہ غالباً دوسری کتاب میں ہے، جلد اول میں شاید اس کے ہیں، دکھاتا ہوں میں آپ کو، سوری، ہاں یہ دیکھیں، تو اگر آپ نے نوٹس وغیرہ لینے ہو تو وہ وہی عربی، اس کا مزاج اس کتاب کا عربی ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا یہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرے خیال میں ہر ایک کو یوٹیلائز کرنی چاہیے، وہ اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بٹ یہ ایک جرنل سا بالکل ویری بیسک انٹروڈکشن ہے، ہر آدمی جس ضرورت کے تحت اس کو کنسلٹ کرے گا اس کو اس ضرورت کے تحت اس کے اندر جو اس کے خصوصیات ہیں، اس کی جو اندر کہہ لیجیے امتیازی خصوصیات ہیں وہ اس پہ واضح ہوتی چلی جائیں گی، جیسی ضرورت ہوگی اس کو ویسا ہی مفید اس میں سے نقطہ ملے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ موضوعات جو مختلف ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ان موضوعات کو بھی دیکھیں تو بہت ساری آیات ہم پڑھتے ہیں مگر ان آیات کو پڑھ کے نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے، وہ بہت سارے نتائج یہاں پہ ذکر ہیں، اور ان نتائج کے تحت یہ آیات انہوں نے اس میں شامل کی ہوئی ہیں۔ تو دس از جسٹ ویری جنرل اینڈ بریف انٹروڈکشن، اور میرے خیال میں یہ لائرس کے لیے بھی ضروری ہے، ججز کے لیے بھی ضروری ہے، جو اسکالرز ہیں اسلام کے، مفتیان ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، جو آج کل جتنے بھی یوتھ ٹرینرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔